بسم اللہ الرحمن الرحیم. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوا چاہتا ہے. میں جملہ سامعین سے گزارش کروں گا کہ جو آگے پیچھے ہیں وہ مسجد میں تشریف لے آئیں، کیونکہ دعا بھی ادھر ہوگی اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب باسعید کا آغاز ہوا چاہتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ اس روحانی وجدانی محفل کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو سکے. ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ جتنے بھی احباب آگے پیچھے انتظامیہ کے علاوہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ باقاعدہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بسلسلہ ایصال ثواب قبلہ حاجی محمد افضل صاحب، حاجی راج محمد صاحب، بھائی عبدالحمید صاحب اور اس خاندان کے بزرگ جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ایصال ثواب کے حوالہ سے اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے. تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ القاری جناب زید الحسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور آج کی اس محفل پاک کا آغاز قرآن مجید صحیفہ انقلاب سے کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم حبيب. سبحان اللہ. اللہ تعبدوا إلا الله. سبحان اللہ. إنني لكم منه نذير وبشير. سبحان اللہ. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه سبحان اللہ. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. وإن تولوا فإني أخاف عليكم
عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله خالقنا العظيم. تلاوت کلام حکیم جناب قاری زید الحسن صاحب فرما رہے تھے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کیا کشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے رار والے شوق یہاں بل سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، ہر ایک قدم پہ اس میں ضروری ہے احتیاط، عشق بتا نہیں ہے یہ عشق رسول ہے. تو میں نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا. حافظ محمد صغیر نقشبندی صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلائے عقیدت دربار عالیہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں. صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی شفیعنا بازیاں ہاریاں نے جڑے طرف دیسی دید نو دن رانی اج باریاں ماریاں نے جنج ہنج مندی کی آن ویڑے اندر دیاں تیاریاں نے چمن خزانے والے کھولے پنچ کے بغیر اڑاریاں نے پیو تھے
سے آمد ہوگی یہ سنا ہے کہ فاطمہ انتظامیہ کی طرف سے اہل خانہ کی طرف سے اور جملہ وادی بنا کے اہل سنت کی طرف سے قبلہ پیر طریقہ رابر شریعت صاحبزادہ والا شان جناب پیر عمر زید قاسمی مدد اللہ علی کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو اس مبارک محفل سعید میں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو سامعین کرام اس تقریب کا آغاز چونکہ ہو گیا تھا تو اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا جناب حافظ محمد اشفاق صاحب و تشریف لائے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا نبی اللہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے آپ کا ورنہ یہ تو کرم ہے آپ کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں تو بھی وہیں پر جا کے جہاں پر سب کی بگڑی بنتی ہے تو بھی وہیں پر جا کے جہاں پر سب کی بگڑی بنتی ہے ایک تیرے تقدیر بنانا ایک تیرے تقدیر بنانا ان کے لیے
عشق پتوا سے پہلے مفلس و خستہ حالت میں عشق پتوا سے پہلے مفلس و خستہ حالت میں نام حبیب پاک میں قربان اب میرے حالات نہیں نام حبیب پاک میں قربان اب میرے حالات نہیں اور غور تو کر سرکار کی ہم پر کتنی خاص عنایت ہے کوثر آپ کی نعتیں پڑھنا کوثر آپ کی نعتیں سننا یہ معمولی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے آپ کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سامعین کرام آج کی یہ تقریب جو اصالِ ثواب جناب حاجی محمد افضل صاحب اور ان کے بزرگان جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. سامعین کرام حاجی محمد افضل رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جو مولا شریف کا فیض ہے ان کے ذریعہ سے اس علاقہ میں پھیلا ہے اس لیے کہ یہ بنیادی جو مریدین میں تھے جناب پیر طریقت رہبر شریعت اور واقف رموز حقیقت جناب پیر زاہد خان صاحب اور پھر اس سلسلہ سے چلتے چلتے آج پیر ڈاکٹر فضیل اجاز قاسمی صاحب ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان اور پھر ان کے بھائی صاحبزادہ والا شان پیر طریقت اور جگر گوشہ مرشد پاک جناب پیر اورنگزیب بادشاہ اور پھر ان کے شہزادہ جو آج یہاں تشریف فرما ہے یہ اس گھر کا فیض ہے جو وہاں سے یہاں اور پھر آگے چلتے چلتے اس پورے وادی بنا میں آج چپے چپے پہ وہ فیض ہمیں نظر آتا ہے. میں ایک بار پھر جناب صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت جناب پیر عمر زیب قاسمی مدد اللہ العالی کا آپ سب کی جانب سے اور اہل خانہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ عموماً جب بھی کوئی اس گھر میں تقریب ہو اور نکاح کی تقریب ہو یا پھر کسی حوالہ سے بھی کوئی مذہبی تقریب یا اصالِ ثواب کی محفل ہو تو یہ وہاں سے اتنا لمبا سفر کر کے آج بھی یہ انتہائی مصروفیات کے عالم میں یہاں تشریف فرما ہے. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سفر جو ہے اور اس علاقہ کے لیے باعث برکت بنائے. آمین. سامعین کرام چونکہ یہ تقریب جو ہے انتہائی مختصر ہوگی جس میں نعت خوانی ہے اور مولانا محمد شفیع جوش سابق ممبر قانون اسمبلی اور کئی بار اسلامی نظریاتی کونسل ممبر آزاد کشمیر رہ چکے ہیں ان کا خطاب ہوگا قبلہ پیر صاحب کے ملفوظات اور دعا ہوگی. یہ ساری تقریب ہے تو اس میں اس علاقہ کی ایک بھرپور آواز ایک خوبصورت آواز
بلبل آزاد کشمیر اور نائب کونسل آزاد کشمیر کے چیئرمین جناب اقتدار سبحانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور برائے عقیدت پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین جلد چونکہ وقت مختصر ہے، میرے استاد محترم نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے دراصل یہ انہی کی محبت اور انہی کی شفقتوں اور انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. رب العزت نے آج ان کے سامنے کھڑے ہونے کا شرف بخشا ہے، تو میں ان کی دراز عمر کے لیے دعا کروں. قبلہ پیر صاحب کو اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ رب العزت اولیاء کرام صوفیاء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے. جیسا کہ وقت مختصر ہے اسی کے مطابق ذکر سے ہم حاضری کا آغاز کریں گے. ہماری 7 منٹ کے اندر انشاءاللہ حاضری مکمل ہو جائے گی. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، مل کے بیٹھ لیں. پڑھیے لا الہ اور تیری کیسے شان زمانے کیسے سمجھے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے نام مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے سامعین کیونکہ طویل کلام ہے اور ایک حاصل کلام شعر جو مجھے خود بھی بہت پسند ہے. جب سرکار کے روزے کے حاضری کے ایک انسان پلٹتا ہے اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ کاش طیبہ سے میں نکلوں تم کہیں
شہر سے جانے لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے کہ ٹر گئے دلدار بنا دے حج وطن چکے اجڑی بستی نظر آوے کند دیتی جد اور ہمیں مرشد کیوں مل یہ سب نے خوبصورت شعر لکھا ہے کہ ساری عمر میں تسبیح پانے تے کچھ پلے جس جن میں مرشد آیا تے ہوگی در مرشد چھڑنا جیڑی بکری یا روجوں چھڑی او پڑیا جیڑی بکری اجڑوں چھڑی او پڑیا سبحان اللہ ماشاء اللہ جناب محمد اقرار سبحانی صاحب بڑے خوبصورت انداز سے نعت پاک اور قرآن کلام کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی سود و زداز میں برکت عطا فرمائے. سامعین کرام، آج کی یہ سارے ثواب کی محفل پاک جو حاجی محمد افضل رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ ختم پاک کے موقع پہ اپنے انعقاد پذیر ہے. حاجی صاحب جیسی نابغہ روزگار شخصیات کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے، چونکہ ہم نے دیکھا کہ بچپن سے ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا اور ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی بوریت محسوس نہیں کرتا. اس لیے سے ان کا ایک خاصہ تھا کہ مہمان دور کا ہو یا قریب کا، اس کو باتوں میں ایسے الجھائے رکھنا
کہ وہ اٹھنے کو نام نہیں لیتے گیا اتنے میں کھانا تیار ہو بلکہ یہاں سے میرے جاننے والے جو اسی علاقہ کے سیری مجوار سے پڑھتے رہنے والے وہ کہنے لگے کہ ہم شادی پہ ادھر آتے اور جب ان کے پاس آ کر بیٹھتے تو پھر بھی کھانا کے بغیر نہیں جانے دیتے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ ہے. حاجی محمد عبد صاحب اگر کہیں کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا وہ کوئی خاندانی مسئلہ ہوتا یا زمین کا کوئی تنازع ہوتا اور ان کے پاس کوئی آ جاتا تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے پیغام بھیجتے اور لوگ باتوں کو مان کر اس مسئلے کا حل کر دیتے. آج اس طرح کی شخصیات ہمیں بہت کم نظر آتی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسی شخصیات جو ہے وہ ہمارے یہاں بھی پیدا فرمائے تاکہ آنے والا معاشرہ جو ہے وہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے. تو اس مجلس پاک میں آمد پہ میں علماء کرام کو حفاظ اذان کو قرآن حضرات کو اور اس مجلس میں جو ختم انبیاء پڑھنے والے احباب ہیں ان کی آمد میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سابق فیصل کونسلر حاجی محمد علی صاحب حاجی علی محمد صاحب وہ تشریف لائے اور دور دراز سے آنے والے مہمانان گرامی کا انتہائی شکر گزار ہوں آئے اور آج کی اس سال ثواب کی محفل میں تشریف فرما ہوئے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. میں عارفانہ کلام پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا جناب مقدم محمد فاروق صاحب تشریف لاتے ہیں اور میاں محمد صاحب عارف کھڑی کا عارفانہ کلام پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی جو مالک ہر دار اس دانا میں چتار والا او کسے امت والی مہر شفاعت کردہ جبرائیل جس چاہا نبیاں دا سری دا تے کل نبی محتاج انہاں دے
بخشا ہون درود سلام تجنائش کے نماز پڑھیا او ایک دینا مردے شک ہوئی آج گھبرات بلے بال چراغ عشق روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جائے سامعین کرام، اس مجوال میں باقی بھی اپنی جگہ ہر ایک کا کردار ہے اس معاشرے میں خوشحالی، امن، سکون اور معاشرتی حوالہ سے اپنے اقدار کو ملحوظ خاطر رکھنا، لیکن اس محلہ سے تعلق رکھنے والے چند احباب گرامی ایسے راجہ فضل داد خان مرحوم مغفور، صوفی عبدالمجید مرحوم مغفور، صوفی محمد حسین مرحوم مغفور اور راجہ محمد مقصود، ایسے لگتا تھا کہ یہ سارے ایک بھائی ہیں، حالانکہ قبیلے بھی الگ تھے لیکن بھائیوں جیسا پیار انہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شخصیات کی فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے اور یہاں امن و سکون کا وہی معاشرہ جو ان کے دور میں قائم تھا، اللہ بھی اس کو قائم و دائم فرمائے۔ سامعین کرام، اس علاقہ میں اگر میں ایک ایسی شخصیت جو اگر کوئی کہیں پہ فوتگی ہو جاتی ہے اور اس کی خبر پورے علاقے میں یکدم بھیج دینا اور اپنی محنت و کاوش سے مذہبی تقریبات کو بھرپور طریقے سے آن ایئر کرنا اور پوری دنیا میں اس کو پہنچا دینا، اور اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز کار فرما نہیں ہے جو وقت کی ضرورت ہے، لیکن وہ خلوص نیت سے، ڈیووشن سے، عقیدت سے مذہبی فریضہ سمجھ کر ادا کر رہے ہیں۔ میری مراد جناب نثار اعظم راجہ صاحب جو مذہبی تقریبات کے حوالہ سے پورے علاقے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں اس آج کی تقریب کی وساطت سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سامعین کرام، اس محفل پاک کو جاری اور جاری رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا فیضان قاسم کو تقسیم کرنے والے جو نعت کے مدارج پہ اپنی آواز کو مختلف علاقوں میں پہنچانے والے، قبلہ پیر صاحب کی معیت میں سفر کرنے والے جناب شیر خان قاسمی اور جناب طارق محمود قاسمی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تمام بابا ذکر پاک پاشا ہو جائے
کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، مرکزی دربار علی امر شریف کی پہچان بھی ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محبت کے ساتھ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
محبت نال مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ کچھ بھی نہیں لیکن میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر کونین کے اس واقعے کو اس واقعے کو مختار سے نسبت ہے کونین کے اس واقعے کو مختار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہے خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہے وہ عرش کے راہی ہے اس پار کا باسی ہوں اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سر جھک سکتے نہیں سر میں شش بھی ہمارے جھک سکتے نہیں سر میں شش بھی ہمارے سر میں شش بھی ہمارے سارے اس لیے اونچے ہیں سارے اس لیے اونچے ہیں سردار سے نسبت ہے سارے اس لیے اونچے
نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں آج کی اس تقریب میں حامد چودھری محمد شاہبال صاحب چیئرمین اور چودھری محمد حمید صاحب سیاسی اور سماجی رہنما، جناب قاضی محمد ادریس صاحب اور جملہ احباب گرامی جو دور دراز سے یہاں تشریف لائے، ان کی آمد پہ عزیز محمد ممتاز کی طرف سے اور جملہ اہل خانہ کی طرف سے آپ کو یہاں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں خاص طور پر آج کی اس تقریب میں آمد پہ جناب محمد اقبال شاکر صاحب جو چیئرمین ہیں، جو صدر ہیں پریس کلب شیخو پورہ اور نمائندہ ہیں روزنامہ نوائی وقت، ان کی یہاں آمد ہے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور برادر مکرم مولانا محمد شفیع جوش صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسی پربہار شخصیات کو یہاں آمد کے لیے دعوت دی اور وہ ان کی دعوت کا یہاں تشریف لائے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں انتہائی شکر گزار ہوں ایم جمشید رفیق جو روزنامہ جنگ کے نمائندہ ہیں اور جیو ٹی وی کے نمائندہ ہیں، وہ یہاں تشریف لائے۔ میں اہل خانہ کی طرف سے اور اپنے جملہ احباب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف فرما ہوئے اور اس رونق کو دوبالا کیا۔ میں ایک بار پھر اپنے بھائی مولانا محمد شفیع جوش صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان شخصیات کو دعوت دی اور یہ تشریف لائے۔ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اب میں گزارش کروں گا سابق ممبر اسمبلی مولانا محمد شفیع جوش جو کئی مرتبہ اسلامی نظریاتی کونسل آزاد کشمیر کے ممبر رہ چکے ہیں اور پاکستان میں بھی انہوں نے مختلف حوالوں سے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ختم نبوت کے حوالہ سے انہوں نے اس وقت جو ہے قادیانی امت اور پاکستان لکھی جب یہ فتنہ اتنے زور و شور سے نہیں تھا، اس وقت بھی ان کو ان کی بصیرت نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اس فتنہ کے حوالہ سے آگاہ کیا، اور پھر نوائی وقت سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق رہا، اور پاکستان کا جو تحریک پاکستان کے حوالہ سے برکت ٹرسٹ ہے یا پھر وہ یہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ ہے، ان کے لیے بھی ان کی خدمات ہیں اور آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں۔ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص وقت میں آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء وسید المرسلین ختم النبیین رحمت للعالمین سیدنا محمد النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آج کے مختصر سے بیان کا عنوان ہے مقام والد۔ اور
ہمارے علاقے میں پاپا جی ممتاز کے پاپا محمد اکبر اور میرے مرشد اقبال کے میاں جی علامہ اقبال، اور پنجاب میں والد کو میاں جی کہتے ہیں۔ یہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر کس کا حق زیادہ ہے؟ کہا میری ماں کا۔ پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا میری ماں کا۔ پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا میری ماں کا۔ اور چوتھی مرتبہ فرمایا ابا جی۔ فقیر اپنے عنوان کے اعتبار سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ درست ہے، یہ حدیث درست ہے، یہ بات درست ہے۔ ماں ماں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں رحمت ربانی کا اشارہ ہے۔ مگر یہ ماں آئی کہاں سے جب تک ابا جی سے نکاح نہیں ہوا؟ اور جی میرے اور آپ سب کے بڑے ابا کون ہیں؟ حضرت آدم۔ حضرت آدم کو اللہ نے بڑی شان سے بنایا، خلیفہ بنایا، جنت میں جگہ دی، مگر آدم حیران حیران پریشان پریشان، دل نہیں لگتا۔ کب دل لگا؟ جب اما ہوا آئیں۔ اور سن رہے ہو بات کہ نہیں سن رہے؟ میں نے بات بڑی مختصر کرنی ہے، مگر بات کرنی کہ آپ کے دل میں اتر جائے۔ جب تک اما جی نہیں آئی، بابا جی کا دل نہیں لگا، تو آدم کا جنت میں دل کس نے لگایا؟ پہلے کون آئے؟ ابا جی۔ اب یہاں ایک نقطہ میں آپ کو بتا دوں، یاد رکھنا، یہ نہ بولنا۔ ہو سکتا ہے مفتی صاحب یہی بخشش کا سامان ہو جائے۔ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جی اما جی نے کہا تھا کہ دانہ گندم کھا لو، شیطان نے اما کو بہکایا اور ابا جی بہکاوے میں آ گیا۔ بالکل غلط ہے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے کہ جو کام کیا دونوں نے کیا۔ پہلے بھی اماں کا ذکر نہیں ہے، بعد میں بھی اماں کا ذکر نہیں ہے۔ ایسے میری اماں کو کہا جی ابا جی کو، یہ قرآن تو پڑھتے ہی نہیں نا۔ میرے مرشد اقبال کہتے ہیں وہ تم قرآن تو پڑھو، اس کو تو جزدانوں میں سجا دیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام پہلے آئے، ابا جی پہلے آئے، خلیفہ پہلے آئے، اللہ کی نیابت ابا جی کے پاس ہے۔ اور پھر بات چلتے چلتے آ گئی مقصود کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ میرے آقا کے والد کا نام ہے عبداللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی اپنے والد کا تذکرہ کیا بڑی شان کے ساتھ۔ ایک اسماعیل ذبیح اور دوسرے میرے ابا جی، میرے والد، میرے پاپا عبداللہ، جن کو ذبح کیا گیا۔ حضرت عبدالمطلب نے نظر مانی تھی کہ اتنواں بیٹا ہوگا تو قربان کر دوں گا۔ وہ اتنواں بیٹا جو تھا وہ عبداللہ تھا، اور عبداللہ مکے کی آنکھوں کا ایسا تارا تھا جو دیکھتا تھا پیاس بجھ جاتی تھی، جو زیارت کرتا تھا بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ جب آپ نکلتے تو عورتیں زیارت کرتی تھی، آپ پردہ فرماتے۔ یہ شان ہے میرے آقا کے والد کی۔ کون بیان کرتا ہے؟ کیا کوئی میلاد مکمل ہو سکتا ہے جب والد کا ذکر نہ ہو؟ یہ میلاد کہاں سے آتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد مما۔ بھئی میلاد مصطفیٰ تو ہوگا جب والد، والدہ اور ولد
اور مولد اور پھر مولود ہوگا تو حضرت عبداللہ باپ ہے محمد مصطفیٰ کے. آپ فرماتے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یہ مقام والد ہے. نام بھی عبداللہ ہے. اور مجھ سے تو کسی نے خوب پوچھا تھا کہ کیا حضور کے والدین اسلام لائے تھے؟ تو مجھے خوب یاد ہے کہ میں نے یہ کہا کہ یہ سوال کرنا بذات خود مقام مصطفیٰ سے ناواقفیت ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ دعا ہے, ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. قرآن کی آیت ہے, ہر کو یاد ہے, حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. یہ ہمارے آقا کثرت سے پڑھا کرتے تھے. یہ دعا قرآن کی آیت ہے. اللہ نور, قرآن نور, نبی نور, اور یہ آیے مبارکہ نور. ذرا توجہ فرمائے, بیان ختم ہو رہا ہے. اپنے دریچوں کو کھول کے جگہ دیں. پتہ نہیں زندگی کب تک وفا کرتی ہے کہ نہیں, لیکن کوئی بات یاد رہ جائے. اور ہاں ایک بات ضرور مجھے یاد کرانا. یہاں تذکرہ ہوا فیضان موڑا شریف کا. میری والدہ کا مرشد خانہ ہے, اور میرے والد اور حاجی عبدال صاحب کے والد, ان کا مرشد خانہ علی پور سیدہ ہے. مرکران سادین یہ ہو گیا کہ دونوں نقش بند ہیں. تو میں بیان ختم کروں گا ایک بات پر, تذکرہ شاہ نقش بند پر. بس وہ مجھے یاد کرا دینا کہ جو سب وعدہ کیا تھا پورا کرتے تھے. سرکار دو عالم یہ دعا پڑھتے تھے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی ولوالدی. یا اللہ مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے. قرآن کی آیت بھی ہے, نماز نبی پڑھتے تھے, بار بار پڑھتے تھے, بار بار پڑھنے کی تلقین کرتے تھے. اور یہ وہ نبی ہے جو ایسے نہ پڑھے نا, الفاظ نہ دہرائے نا, دامن نہ پھیلائے نا, رسمی دعا کے طریقے سے نہ کرے نا. کبھی نماز میں کھڑا ہو اور اس کے دل میں خیال آ جائے کہ یا اللہ یہ کعبہ جدھر میں کھڑا ہوں یہ تو ہے, لیکن میرے بابا نے جو کعبہ بنایا تھا بیت اللہ, میرا من یہ کرتا ہے کہ میں ادھر دل میں خیال کروں. رب فرماتے ہیں اے محبوب, آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے, دامن نہیں پھیلایا, الفاظ نہیں دہرائے. ہم سینوں کی باتیں جاننے والے ہیں. ہم نے جان لیا آپ نے سوچا کیا ہے, جو آپ نے سوچا ہے وہ ہم نے مان لیا. یہ مفتی صاحب تائید کریں گے میری بات کی. مفتی محمد اعظم کراچی میں بیٹھ کے پڑھے, سکہ علم رکھتے ہیں, یہ تائید کریں گے میری بات کی. رب نے فرمایا محبوب حالت قیام میں نماز نہیں توڑنی. آپ کی بات ہم نے سمجھ لی ہے, سمجھ نہیں لی, مار بھی لیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, ادھر سے ادھر منہ کر دے. ایک مسجد کے بلاتین میری اس بات کی گواہ ہے. بات کی تمہید کیا ہے کہ جو نبی دل میں خیال کرے رب کعبہ بدل دے. وہ نبی بار بار کہے ربنا اغفر لی ولوالدی. اس کے ماں باپ کے بارے میں جو شک کرے, شفی جوش کو اس کے ایمان پہ شک. ربنا اغفر لی ولوالدی. تو نبی کے والد حضرت عبداللہ اور ممتاز کے والد محمد افضل. بڑی نسبتیں ہیں, اور یہ نسبتیں کوئی معمولی بات نہیں ہوتی, ان کا کوئی پس منظر ہوتا ہے. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ مقابلے مت کرو کہ کس کا درجہ زیادہ ہے. حضرت میاں صاحب نے خوب اس فیصلے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو سر کا تاج باپ ہے. ایک باپ کے
تذکرے کے موقع پر یہ نصیحت کرتا ہوں کہ نماز پڑھا کرو۔ آج کل ختم دلانا بڑا مہنگا کام ہے، یہ ممتاز ہی دلا سکتا، میں نہیں دلا سکتا۔ ہم نے دلایا، آخر میں آ کے مسجد میں جمعہ کے دن فاتح پہ رہ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہ بھی ہوں تو وہ بھی ماں باپ کا ختم دلائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ نسخہ ایک کیمیا ہے۔ شہزادہ مری شریف کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھا کرو۔ جب آپ نماز پڑھو گے، نماز میں یہ دعا پڑھو گے تو ختم تو سال بعد ہوتا ہے نا، آپ دن میں کتنی مرتبہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا، جس طرح ہند میں اسلام پھیلایا غریب نواز نے، جس طرح پنجاب میں اسلام پھیلایا داتا گنج بخش نے، اس طرح کشمیر میں اسلام پھیلایا حضرت شاہ ہمدان۔ یہ فیضان اولیاء ہے، اور یہ بات میں نہیں کہتا، میرے مرشد کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں، سید السادات سالار عجم۔ وہ داتا صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پسندیدہ ترین کتاب قرآن کے بعد اگر اقبال کے پاس تھی تو وہ کشف المحجوب تھی۔ داتا جانے والوں، میں کم منع کرتا ہوں نہ جاؤ، لیکن کشف المحجوب اردو ترجمہ تو گھر میں رکھو یار، عقیدے درست ہو جائیں گے، وگرنہ آپ کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ ہمدان کشمیر میں اسلام پھیلانے والے، اور اس وقت بادشاہ عالم سب سے بڑا دنیا کا بادشاہ جو تھا، اس نے حکم دے دیا شاہ ہمدان کو کہ میری سلطنت سے نکل جائے۔ امیر کبیر سید شاہ ہمدان، جن کو اقبال کہتے ہیں سید السادات سالار عجم، وہ جب گزرا کرتے تھے تو حضرت شاہ نقش بند کے ہاں بخارا میں آتے جاتے مہمان ہوتے تھے شاہ ہمدان۔ تو چونکہ جو بادشاہ تھا دنیا کا، اس زمانے کے بادشاہ بڑے عقل مند ہوتے تھے، آج کل کے وزیر اعظم کی طرح بیوقوف نہیں ہوتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ کسی ولی اللہ کا دامن تھام لیتے تھے، کوئی مصیبت آئے گی تو وہ جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ، اس نے ان کو حکم دیا میری سلطنت سے نکل جاؤ، اور بہانہ بنایا ان کو پکڑنے کا، دعوت دی شاہ ہمدان۔ تو پوچھنا گیا شاہ ہمدان، یہ جو آپ نے رزق کھایا ہے، جو کھانا کھایا، یہ حلال ہے کہ حرام؟ آزمائش کے لیے وزیر، مشیر، مفتیان بڑے سب بیٹھے شرمندہ کرنے کے لیے۔ شاہ جی نے کہا برائے من حلال است و بر تو حرام، یہ جو کھانا ہم نے کھایا ہے یہ میرے لیے حلال ہے اور تجھ پر حرام۔ بادشاہ غصے میں آیا، تو اتنے میں اس زمانے میں بادشاہوں نے زنجیر عدل رکھی ہوئی تھی، کوئی آ کے زنجیر ہلا دے، ٹن ٹن کی آواز آئے تو فوراً بلا لیتے تھے۔ ایک مائی نے زنجیر عدل ہلا دی، حکم ہوا پیش کی جائے، تو مائی نے کہا بادشاہ امیر تیمور کا ذکر کر رہا ہوں، یہ چھوٹے موٹے بادشاہ نہیں، چند چند ضلعوں کے امیر تیمور بادشاہ عالم۔ بی بی سے پوچھا بڑی مجلس لگی ہے مگر تو سائلہ ہے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی ہے تیرے سپاہیوں نے میرا دمبا پکڑ لیا ہے، اور وہ میرے پیر شاہ ہمدان کی نیاز تھی، میں شکایت کرنے آئی ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ پھر میرا ہی تو مال تھا نا جو کھلایا نے۔ یہ شاہ نقش بند کے پاس مہمان ہوتے ہیں بخارا میں، اور خبر آتی ہے، بیان خاتمے کی طرف آخری بات جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، نقش بندی شہزادہ بیٹھا ہے، نقش بند علی پور سیدہ ہمارا مرشد خانہ ہے، تو حضرت امیر کبیر شاہ نقش بند کے ہاں مہمان ہے۔ خبر آئی کہ امیر تیمور مر گئے، تو حضرت شاہ ہمدان نے کہا امیر تیمور مرد ایمان نہ بر، امیر تیمور مر گیا ہے، بے ایمان مرا ہے۔ شاہ جی نے کہا وہ جن کے ہاں مہمان ہے وہ بھی شاہ جی ہے، یہ بھی سید وہ بھی سید،
सोने से सोना टकरा रहा है, कोई मेरी और आपकी तो बात नहीं। हजरत शाह नक्शबंद ने फरमाया इमामी मुरद नहीं, भाई ईमान मरा है। ये आपको वलियों की ताकत की बात बता रहा हूं, और वली भी सुच्चे। हजरत अमीर कबीर शामदान दूसरी मर्तबा कहते हैं कि मुर्द ईमान न बुर्द, शाह जी मर गया है, बेईमान मरा है। पीर जी शाह नक्शबंद कहते इमामी मुरद नहीं, बेईमान मरा है। दो वलियों के दरमियान बात हो रही, बादशाह आलम पर बात हो रही, पकड़ दकड़ पर बात हो रही है। किरामन कातिबीन खड़े हैं कि ये बात क्या हो रही है। फर्श से लेकर अर्श तक, मकान से लामकान तक हैबत आ रही है कि हो क्या रहा है। कारकुनाने कज़ा कदर परेशान है कि दो दरवेश बातें कर रहे हैं और सारी कायनात में सन्नाटा तारी है। चौथी मर्तबा हजरत शामदान ने फरमाया सात वाजिब नार, लेकिन शाह नक्शबंद ये आपका इख्तियार है कि आप इसको जन्नत में भेज रहे हैं। लोगों, अपने दामन वाबस्ता करो वलियों के साथ, और वली वो होता है जो सुन्नत रसूल का पाबंद हो, कुरान के नूर से आगाह हो और फैजान मुस्तफा तकसीम करे, जिस तरह ये आस्ताने करते हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो मैं यहाँ इस मजलिस में आमद पे प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेरी जनाब प्रोफेसर शहबाज सुल्तानी साहब को खुशआमदीद कहता हूँ, और यहाँ बेशुमार अहबाब गरामी जो मुख्तलिफ सियासी हवालों से, समाजी हवालों से तशरीफ़ फरमा है। वक्त दुआ करीब है, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम लेने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं एक बार किबला आलम शहजादा मोड़ा शरीफ पीर तरीक़त राबर शरीयत जनाब पीर उमर ज़ैब कासमी मद्दज़िल्लहुल-आली, उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। अज़ीज़म मोहम्मद मुमताज़ और चौधरी मोहम्मद असगर साहिब और उनके जुमला अहले खाना की तरफ से, मैं भी चूँकि वहाँ से मेरी बैत जो है वो किबला आलम जनाब पीर मोहम्मद जाहिद खान साहिब वली उनसे है, और उसी खानवादा से फैज़याब हूँ। मैं उनका यहाँ आमद पे इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। जमात अहले सुन्नत वादी बनार की तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप गुजारिश करूँगा कि वो खुसूसी खिताब फरमाएँ, और उसके बाद जनाब वाला से भी इल्तमास गुजार हूँगा कि वो दुआ भी फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं यहाँ किसी खिताब की गर्ज़ व इरादे से नहीं हाजिर हुआ। मरहूम हाजी अब्दुल साहब के साथ हमारा नस्ल दर नस्ल का हमारा एक ताल्लुक़ है, और बड़ी शफीक तबीयत, बड़ी हलीम तबीयत के मालिक शख्सियत थे। मैं उनके सारे सवाब की इस बज़म में शामिल होने के इरादे से आया हूँ। मुझसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफी जोश साहब जो बड़ी इल्मी कदावर शख्सियत के हामिल हैं, उन्होंने बड़े असर अंदाज से अपनी हाज़िरी लगाई और अकायद के ऊपर मबनी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। तो मेरे पास कोई तैयार करदा गुफ्तगू या मवाद तो होता नहीं है। अमूमन जो खुतबा या उलमा बयान कर रहे होते हैं, मैं उनको सुनते हुए उसी में से कोई बात का निचोड़ निकाल कर कुछ अखज़ करके फिर मैं वही बयान कर देता हूँ। हज़रत ने वालिदैन की शान में बड़े हसन अंदाज से गुफ्तगू फरमाई, तो मेरे ज़हन में दो बातें आई। एक ये कि माँ के कदमों तले जन्नत है, और दूसरी ये कि बाप को जन्नत के दरवाजे का रुतबा अता फरमा। सुभान अल्लाह। अब जो जन्नत है मेरे दोस्तों, उसे खींच कर माँ के कदमों के नीचे लाने वाली हस्ती भी ज़ाते मुस्तफ़ा है, और बाप को जन्नत के दरवाजे के आला रुतबे पर फाइज फरमाने वाली हस्ती भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ना हम में से किसी ने जन्नत को देखा, ना किसी को मालूम है,
نہ ہم میں سے پہلے آنے والوں میں سے کسی نے جنت کو دیکھ کر اس کے خد و خال بیان کیے، فقط نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا۔ حضور نے جنت کی موجودگی کا اعلان فرمایا، ہمارے لیے اس پر کامل ایمان رکھنا ایمان کی شرائط میں شامل ہو گیا۔ حضرت نے بڑے احسن انداز سے کلندر لاہوری کی تذکار بیان فرمائے جو انہوں نے عشق کے موتی بکھیرے۔ میرے ذہن میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کی ایک بڑی خوبصورت بات آ گئی۔ عموماً جیسے آپ نے فرمایا نا کہ حضور کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت پورا باب باندھا ہے جس میں حضور کے والدین کریمین کے ایمان کے متعلق انہوں نے دلائل پیش فرمائے۔ تو ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور چند ایام کے لیے آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اب وہ مچھلی کا پیٹ حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے جتنے بھی نبی جتنے بھی انبیاء رب ذوالجلال نے مبعوث فرمائے، رسول ارسال فرمائے، اللہ نے سب کو بڑی جاؤ حشمت کے ساتھ بھیجا۔ اب وہ مچھلی کا پیٹ جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور بڑے جلیل نبی ہیں ان کا شکم مادر نہیں، چند ایام کے لیے اللہ کے امر اس کے حکم سے اللہ کے نبی اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس مچھلی کو بھی جنت میں بڑا عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرما رہا ہے۔ جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا نبی کچھ محدود مدت کے لیے رہا اور وہ مچھلی کا پیٹ اللہ کے نبی کا شکم مادر بھی نہیں، تو اس ماں کی کیا شان ہوگی جس ماں کے شکم مادر میں وہ نبی رہا جو یونس کا بھی نبی رہا۔ تو یہ حضور کی اس کائنات ہست و بود میں جلوہ گری سے یہ سارے احسانات کا نزول ہوا، جیسے حضرت نے قرآن مقدس کی روشنی میں بڑے اعلیٰ انداز سے اپنی گفتگو فرمائی۔ تو میرے دوستوں اس ماں کی شان سب سے اعلیٰ شان ہے جو اس نبی کی ماں ہے جس نبی نے ہماری ماں کو یہ درجہ دیا کہ جنت کو ماں کے قدموں میں ڈالا۔ اور پھر باپ کے لیے حکم کیا ہوا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو جس نبی نے ہمارے والد کو جنت کے دروازے جیسا رتبہ دے دیا، اس نبی کی اپنے والد کی کیا شان ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں یہ بات لانا بھی اپنے عقیدے کو متزلزل کرنے کے برابر ہے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا اور میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ یقیناً جس نے حضور کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں ذہن کی کسی ایک خلیے میں ایک بال برابر بھی کوئی فرق لایا، میرا عقیدہ بھی یہی کہتا ہے کہ پھر وہ صاحب ایمان نہ رہا۔ تو ہماری یہ بڑی بلند بختی ہے۔ ایک آخری بات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ حضور نے جب اولیاء کی حضرت نے جب اولیاء کی شان بیان کی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ تو میں ایک ایسے میں اپنے آپ کو بیٹا نہیں اپنے آپ کو مرید کہنا پسند کرتا ہوں۔ ایک ایسے گھرانے سے اللہ پاک نے نسبت عطا فرمائی کہ جس کا جو بانی و والی ہے حضور بابا جی محمد قاسم صادق مجدد مولوی، انہیں دنیا نے امام الذاکرین کے نام سے پہچانا۔ اور قرآن مقدس میں بھی اللہ کے نے حکم فرمایا کہ جب کچھ پوچھنا ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، یعنی یہ عزت اور مرتبہ اللہ کریم نے اہل ذکر کو عطا فرمایا۔ اور حضور بابا جی کو تو امام الذاکرین کہا گیا۔ اب کمال کیا ہوتا ہے کہ جب یہ چمنستان الست کی سرمست ہو کی فاقہ مست، یہ گدڑی نشین ہے، اپنی مستی میں عشق و مستی میں خدا کی یاد میں جنگل اور بیابانوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کریم ان جنگلوں اور بیابانوں کو بھی حیات بخش کے ان کو بھی ایک معرفت و عرفاں کی خیرات بانٹنے والا سا چشمہ بنا دیا۔ اب کمال کیا ہوتا ہے کہ بابا جی محمد قاسم صادق مولوی 80 سال پتھر پر بیٹھے نا، یہ ایک روایت ہے، ایک طویل عرصے تک آپ ایک پتھر پر بیٹھے اور اللہ اور رسول کو راضی کیا۔ جب بیٹھے تھے تو محب تھے، بس یہ کہہ دیا کہ باری تعالیٰ میں تیری محبت اور تیری رضا کی خاطر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھے تھے تو ذاکر تھے، ارادہ کیا تھا کہ باری تعالیٰ میں تیرے ذکر کے لیے بیٹھا ہوں، مدینے والے تاجدار کے ذکر کے لیے بیٹھا ہوں۔ جب وہ ذکر قبول ہوا، محبت قبول ہو گئی،
بیٹھنے والا محب اور ذاکر تھا، اللہ نے اس محبت اور ذکر کو قبول کر کے بیٹھنے والے کو محبوب بنا دیا اور مذکور کر دیا۔ محبوب ایسے کہ اللہ نے اپنے مقبول بندوں میں شمار کیا، درجہ محبوبیت پر فائز کیا۔ مذکور ایسے کہ پہلے بابا جی نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے اس ذکر و رضا کو قبول کر کے بابا جی کو مذکور کر کے ساری آدمیت و انسانیت میں شرق و غرب اللہ جل شانہ نے بابا جی کو مذکور کر کے اپنی مخلوق سے ان کا ذکر و ان کا تذکرہ کیا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے ذکر میں اپنے شب و روز کو گزارو، حضور کی محبت میں اپنے شب و روز کو گزارو، اور حضرت نے بالکل صحیح فرمایا، قرآن میں آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، زکات بھی ادا کرو، نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ چلو اگر نہیں ختم کرنے کا اہتمام کر سکتے تو بالکل صحیح فرمایا نا، درود کے بعد تو پڑھو گے بے شک، اور کس حالت میں ہوگا؟ خدا کے حضور پیش ہو اور اپنے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ سبب بنو، تو نماز کو قائم کریں، درود و سلام میں اپنے اوقات کو گزاریں۔ میرے دادا پردادا جان فرمایا کرتے تھے کہ جو اعلیٰ منازل پر فائز لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ایک ہی ہے کہ کسی مرتبے پر فائز ہونا ہے کہ ہاتھ کار و اپنے دل یاد کرنا، تو اپنے دلوں کو غافل نہ کرنا، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر اور حضور کی محبت، حضور کے درود سے روشن بھی کرو، منور بھی کرو، معطر بھی کرو۔ اس پرفتن دور میں یقیناً یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور بڑی سعادت ہے کہ ہمارے بڑے پیارے دوست، بڑے پیارے ساتھی چودھری ممتاز قاسمی صاحب، ہم ان کو بلکہ کمانڈر ممتاز صاحب کہتے ہیں، کہ یہ اس پرفتن دور میں بھی بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے والد محترم جو کہ ہمارے بزرگ ساتھی، بڑے پیارے اور بڑی عقیدت والے اور بڑے بکمال حاجی عبدال صاحب مرحوم، محمد عبدال صاحب مرحوم کی سال ثواب کی وزن سجاتے ہیں، پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب جو خلیفہ بھی ہیں دربار عالیہ مولا شریف کے، میرے بزرگ ساتھی، اور پھر ہمارے بزرگ حضرت علامہ مولانا محمد شفیع جو صاحب اور جتنے بھی اہلیان علاقہ آپ صحابہ دعا ہے، اللہ کریم آپ کی میری ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ چودھری ممتاز صاحب اور اسقر صاحب کو جو یہ کار خیر کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، اللہ پاک اس میں ان کو استقامت کے ساتھ مزید برکتیں اور مزید ترقی۔ یہاں پہ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے شخصیات جو ہیں موجود ہیں، میں ان سب کا اہل خانہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر ایک بار ایم اقبال شاکر صاحب جو صدر ہیں پریس کلب شیخو پور، ضلع شیخو پورہ پاکستان کے، اور نمائندہ ہیں نوائبت کے، ان کی یہاں آمد ہمارے لیے انتہائی خوشی کا سبب ہے، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور پھر ایم جمشید رفیق جو نمائندہ جنگ ہیں لاہور پاکستان کے اور نمائندہ ہیں جیو ٹی وی کے، یہاں تشریف لائے اور اس پروگرام کو کور کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اپنے بھائی جناب نثار اعظم راجہ صاحب جو اس علاقے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جائے گا اور یہ عید کی وساطت سے جائے گا۔ میں ایک بار پھر قبلہ عالم شہزادہ موڑا شریف جناب پیر عمر زیب قاسمی مدد ضلع العالی، ان کی یہاں آمد ہمارے لیے باعث برکت اور موڑا شریف کے فیضان قاسم کو تقسیم کرنے کا سبب بن رہی ہے، ان کی آمد پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اب میں صرف ایک شعر کے لیے گزارش کروں گا کہ تشریف لیں تاکہ سلام کا شام کریں، اس کے بعد سے دعا کروں۔ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ارے دل کی ہر آدا سنتے مصطفیٰ شبیر طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔
اور فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی اور حضرت آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ یا الہی آل رسول اور یہ سلام آج دانا ہو تشریف رکھیں۔ ایک بڑی فہرست ہے، اس میں ختم انبیاء ہیں اور یہاں مجلس میں بھی ختم انبیاء پڑھیں گے۔ قرآن مجید 54 ہیں اور پھر یہ پوری تفصیل اللہ جانتے ہیں، وہ علام الغیوب ہیں، سب جتنا بھی پڑھا گیا ہے۔ تو اصال ثواب کی یہ محفل ہے اور یہ قبلہ حاجی راج محمد صاحب جو والد گرامی ہیں جناب حاجی محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے برادر چودھری عبدالحمید صاحب مرحوم مغفور اور ان کی بیٹی بھائی عبدالحمید مرحوم کی بیٹی کنیز بی بی دختر عبدالحمید، ان کے اصال ثواب کے لیے، اور حاجی محمد افضل صاحب اور پھر جتنے بھی یہاں قبرستان میں مدفون ہیں، قریب والے دور والے سب کے اصال ثواب کے لیے یہ انعقاد گزری ہے۔ اللہ پھر سب سے ساتھ کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ باری تعالیٰ جو بھی اہتمام و انصرام ہوا، جو آج کی اس بزم میں واضح خطابت ہوئی، جو ثنائے مصطفیٰ پڑھی گئی، ذکر پاک ہوا، دیگر جو آیات مبارکہ کی تلاوت ہوئی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوئی، جو اوراد و وظائف پڑھے گئے، سب تیری پاک مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول و منظور فرما۔ الہ العالمین بالخصوص حضور سید دو عالم نور مجسم اشرف الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول و منظور فرما۔ جمیع جتنے نفوس قدسیاں ہیں، جتنے انبیاء ہیں، الہ العالمین حضور کے والدین کریمین، حضور کی آل، حضور کے اصحاب، حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی شہزادی، حضور کے شہزادوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول و منظور فرما۔ جمیع اولیاء و اصفیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول و منظور فرما۔ جمیع جتنے بھی سلسلوں کے اولیاء کاملین بالخصوص بزرگان مولا شریف کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول و منظور فرما۔ خاص الخاص باری تعالیٰ جتنا ہے تمام ہے، سب تیرے حضور میں آقا کریم کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ اٹھا کر ہم تیری بارگاہ میں ملتمس ہیں، حاجی عبدال صاحب مرحوم جن کے ایصال ثواب کے لیے اس بزم کا اہتمام و انصرام ہوا، الہ العالمین مرحوم حاجی محمد عبدال صاحب کو سب کا ثواب پہنچا کر ان کے مقامات درجات بلند فرما۔ باری تعالیٰ اور دیگر ان کے خاندان کے عبدالحمید صاحب، حاجی عبدالحمید صاحب، حاجی راج محمد صاحب مرحوم، بی بی کنیز فاطمہ اور دیگر ان کے خاندان کے، چودھری ممتاز صاحب کے خاندان کے جتنے بھی فوت شدگان ہیں، باری تعالیٰ جن کے ایصال ثواب کے لیے سوائے اہتمام ہے، الہی ان سب کو اس کا ثواب پہنچا کر، ان کی ارواح کو پہنچا کر ان کے مقامات درجات بلند فرما۔ الہ العالمین حاضرین محفل کے فوت شدگان کو بھی اس کا ثواب پہنچا کر ان کے مقامات درجات بلند فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرماتے ہوئے سب کی دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی مشکلیں آسان آمین، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو تنگ دستوں میں غنی فرما، بے روزگاروں کو اعلیٰ وسیع رزق حلال عطا۔ باری تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت، غلامی، اطاعت و شفاعت نصیب فرما۔ صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما۔ نماز پنجگانہ کا پابند بنا دے آمین۔ تعالیٰ چودھری محمد ممتاز صاحب، چودھری محمد اصغر صاحب اور ان کے من جملہ ان کا جتنا بھی گھرانہ ہے، الہ العالمین سب کے اوپر اپنے انعام و اکرام کا نزول فرما۔ حضرت مولانا
محمد شفیع جوش صاحب، بڑی علمی شخصیت الہی، ان کا سایہ بھی سلامت رکھ الہ العالمین، ان کی علم و عمل و فیض و مزید برکتیں عطا۔ پروفیسر عبداللہ طاہر قاسمی صاحب اور دیگر جتنے بھی ساتھی آئے، باری تعالیٰ سب کا آنا قبول فرما، سب کے رزق میں، علم میں، عمل میں، فیض میں برکتیں عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کے حال پہ اپنا کرم فرما۔ اللہم یا حل المشکلات یا شافی الامراض یا خیر الرازقین یا خیر الناصرین یا دافع البلیات یا مسبب الاسباب، الصلاۃ والسلام علیکم۔ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، جان رہے یا جائے نہیں خوف کھائیں گے ہم، آمد رسول کی خوشیاں منائیں گے، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ خالی زبانی عشق کے نعرے نہیں لگیں، جو سنت رسول ہے سب اس پہ ہی چلیں، یہ عہد مصطفی ہے دل سے نبھائیں گے، آمد رسول کی خوشیاں منائیں گے، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک،
کی تازگی ہے یہ میلاد کی فضا، قسمت کی بات ہے جو بھی کرتے ہیں یہ بپا، محشر میں وہ شفاعت آقا بھی پائیں گے، آمد رسول کی خوشیاں منائیں گے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، جان رہے یا جائے نہیں خوف کھائیں گے، ہم آمد رسول کی خوشیاں منائیں گے، ایک نور عرش و فرش پہ ہر سو ہی چھا رہا، یہ کاروان عشق جو نعتیں سنا رہا، یہ ذکر پاک ہے اسے ہر جا سنائیں گے، آمد رسول کی خوشیاں منائیں گے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، جان رہے یا جائے نہیں خوف کھائیں گے، ہم آمد رسول کی خوشیاں منائیں گے، ہمت ہے کس میں روک دے آقا کے ذکر کو، جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے ہم ایسی فکر کو، آقا کے نام پر اپنی جانیں لٹائیں گے، آمد رسول کی خوشیاں منائیں گے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، جان رہے یا جائے نہیں خوف کھائیں گے، ہم آمد رسول کی خوشیاں منائیں گے، آپس میں اتفاق ہو اور بھائی چارگی، نفرت نہیں محبت کی ہر سو ہو روشنی، ہم امت رسول ہیں سب کو دکھائیں گے،